السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں لوگ جو ہے کیا شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیلیٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو علماء ملیں۔ فکریہ کی جہت یہ ہے، ہم اہل سنت کے لیے میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر چکا ہوں، ہم میں سے بہت سے مزارات پہ جا کر منتیں مانتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا میں 10 دیگے چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا۔ بزرگ سے بعض اوقات باتیں کر رہے ہو، داتا صاحب میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پہ 10 دیگیں چڑھا دوں گا۔ اسی طرح نیاز کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ صاحب کی نیاز، غوث پاک کی نیاز۔ اس میں جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ آپ سیکھیں، جو میں بارہا آپ کو بیان کر چکا ہوں، تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ ان میں خرابیوں میں مبتلا ہونا آہستہ آہستہ آپ کو حقیقی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب اس کا بس 5 منٹ میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ۔ تمام خزانے کس کے دستے قدرت میں ہیں؟ اللہ تبارک۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا، وہی حقیقتاً مشکل کشا ہے، وہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا، وہی ہادی ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ منت مانی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہ ذہن میں رکھ، بس حقیقتاً منت اللہ سے ہے۔ منت کیا ہے؟ ایک وعدہ، آپ عبادت کیا کہ وعدہ کر، کبھی یہ مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اس سال رمضان کا اعتکاف کروں گا، اگر آپ نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے تو آپ پر اس سال کے رمضان کا اعتکاف واجب ہو جائے، یہ منت شرعی کہلاتی۔ یہ غیر مشروط اور کبھی مشروط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت حاصل ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، صحت حاصل ہو گئی تو 4 روزے رکھ لوں گا، یہ جائز ہوتا ہے اللہ سے ایسا وعدہ کرنا۔ اس میں جب آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ منت پوری کرنی ہوتی ہے، یہ ہے شرعی منت کا مفہوم۔ بس باقی جو بزرگوں کے مزارات پہ جا کر کہہ دیتے ہیں یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت کہلاتی ہے۔ عرفی کا مطلب ہمارے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شریعت سے حقیقتاً تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو عوام کو مشورہ دیتا ہوں بھائی وہی منت آپ شرعی منت اختیار کریں بس، کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ مشورے دینے والے اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والے 50 مل جائیں گے آپ۔ لیکن چلیں اس کی جوازی بس صورت یہ ہے کہ آپ نے جا کر مثلا داتا صاحب کے مزار پر یوں کہا کہ داتا صاحب اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے مزار پر 10 دیگے چڑھاؤں گا۔ اس میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ داتا صاحب براہ راست کام نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ کام کون کرے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو داتا صاحب سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگے چڑھاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے ہماری جو لاجک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا کام ہو جائے۔ اگر آپ کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، اور دعا کی ہے کہ نہیں کی، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یار منت مانی تھی، کام ہو گیا۔ کام ہو جائے تو پھر آپ دیگے چڑھا دیں۔ تو ایک تو یہ بس ذہن میں کانسیپٹ دے گا اللہ تعالیٰ، داتا صاحب نہیں۔ دوسرا یہ ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھانا کھلائیں گے وہ داتا صاحب کے لیے نہیں ہوگا، نہ داتا صاحب کا قرب حاصل کرنا مقصود، نہ داتا صاحب ثواب دیں گے، نہ داتا صاحب کو خوش کرنا مقصود۔ وہ کھانا صرف کس کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا بس۔ اسی لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ منت عرفی میں اگر آپ مقام متعین کر بھی دیتے ہیں وہ مقام متعین نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا داتا صاحب میں آپ کے مزار پہ 10 دیگے چڑھاؤں گا، کام ہو جائے، کام ہو جائے، ادھر 10 دیگے چڑھانا لازم نہیں ہے، آپ اپنے محلے میں 10 دیگے پکا کے کھلا دیں لوگوں کو، کیونکہ آپ نے ان کے لیے تو نہیں کھلائی نا، یہ تو اللہ کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہیں پر بھی کھلائیں گے وہ اللہ کے لیے کھانا کہلائے گا، داتا صاحب کے مزار پہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اس میں لاسٹ چیز، آپ نے منت مانی، داتا صاحب کے مزار پہ کام ہو گیا، آپ نے دیگے نہیں چڑھائی، چادر نہیں چڑھائی، اب آپ کے کام بگڑنا شروع ہوئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، فوراً لوگ کہیں گے تم نے وہ منت پوری کی تھی کہ نہیں کی؟ نہیں، اسی کو تو وبال ہے سر۔ داتا صاحب ناراض ہوگا، یعنی داتا صاحب گن لے کے بیٹھے ہمیں کس نے منت پوری کس نے نہیں، ابھی تمہیں اس نے نہیں کی، بیٹا مارو، ایکسیڈنٹ کرواؤ، گھر میں بے برکتی کرواؤ۔ یار تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیں گے، میں منت پوری نہیں کی، بد دعائیں دے رہا ہوں میں۔ کوئی یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں،
یہ ہم ملاتے ہیں. جاہل ملائے گا کنیکشن نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی. آپ منت عرفی پوری نہ کریں, بزرگ ناراض نہیں ہوں گے. ان کے لیے کوئی کی تھی آپ نے, نہ آپ نے اللہ سے براہ راست وعدہ کیا تھا, وہ پوری کرنا واجب ہی نہیں ہے آپ پر, اس کا کوئی وبال نہیں ہوتا. ہاں آپ نے وعدہ کیا, چلے کر لیں, اچھی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت پر آ جائیں کہ نہیں کرتا ہوں, کر لیں, لیکن کوئی واجب نہیں ہے, اور نہ پورا کریں تو کوئی وبال نہیں ہوتا ان کا. یہ ہے جو بنیادی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹائم چکے ہو گیا, نیاز کا رہ گیا, وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سمجھاؤں گا. اگر غور کریں گے تو اسی پر نیاز کا بھی ساری تفصیل ہے. یہ تفصیل ذہن میں ہو پھر تو صحیح ہے. لیکن عوام الناس سے پوچھ کر دیکھیں, ایک بولے گا میں جا رہا ہوں, وہ چادر کی منت مانی ہے داتا صاحب کی, صرف اتنا پوچھ لے گا چادر چڑھانا کیا ہے, واجب ہے, فرض ہے, اس سے صاحب مزار کو فائدہ ہوگا, تجھے فائدہ ہوگا, کیوں چڑھاتے ہیں بتا ذرا. جواب دے دے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا آپ. اگر صحیح جواب دے, جواب تو دے گا لیکن ہوگا اوٹ پٹانگ جواب, بالکل خود نہیں پتا ہوگا, بڑا لوجک لائے گا نا, جیسے صندوق کھول کر خاندانی نسخہ نکالا ہے, بھائی اس میں نا یہ ہوتا ہے, جب چڑھاتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو چادر آئی ہے اور فیض جاری کرنا شروع. تم نے دیکھا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچہ چھوٹا منا سا مسکرائے نا تو مائیں کیا کہتی ہیں, اسے نا خواب میں پری نظر آ رہی ہے. بھائی تمہیں کس بچے نے بتایا تھا کہ بھائی بڑے ہونے کے بعد کہ میں نے خواب میں نا اس میں بچپن میں دودھ پیتے ہوئے پری کو دیکھا تھا. ہم پری دیکھتے ہیں. ایک کوشچن یہ کیا کہ بعض اوقات بہنیں جو ہوتی ہیں وہ لباس سلوا رہی ہوتی ہیں, کپڑا کم رہ جاتا ہے تو ہاف آستین سلوا لیتی ہیں, تو اب اگر یہ کیا ہاف آستین کے ساتھ کسی اور عورت کے سامنے آ سکتی ہیں کہ نہیں. ایک غریبان کا مسئلہ یہ پوچھا, بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ مسئلہ دیکھیں, ستر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک حالت نماز میں عورت کا ستر, ایک اس کے علاوہ ستر. حالت نماز میں تو پورے بدن کو ڈھکنا عورت کے لیے لازم ہوتا ہے, صرف چہرہ کھول سکتی ہے, ہتھیلی تک ہاتھ کھل سکتے ہیں, اور ٹخنوں سے نیچے جو پیر ہیں وہ بہتر ہے کہ پنڈلی کو بھی ڈھک لیا, ایڑی کو بھی ڈھک لیا جائے. بعض نے کہا کہ زیادہ لمبی آپ شلوار وغیرہ پہن کر یا لمبا کوئی جبہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھیں تاکہ حالت سجدہ میں بھی, حالت رکوع میں بھی آپ کے ٹخنے وغیرہ نہ کھلے. یہ حالت نماز کا تقاضا ہے. حالت نماز کے علاوہ پھر اگر عورت باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے تو وہی اس کو پردہ کرنا ہوگا جو نماز والا ہے. لیکن اگر وہ عورتوں کے سامنے آتی ہے تو یاد رکھیں پھر عورت کے لیے ستر اتنا ہی ہوگا, یعنی اس کی حفاظت کرنا اتنی ہی لازم ہوگی جتنا مرد کے سامنے اپنے ستر کی حفاظت کرنا, جس کی مقدار ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے. تو یہ صورتحال ہوگی. لہٰذا اب معلوم ہوا کہ اگر خاتون نے کوئی ہاف آستین پہنی ہوئی ہے, دوسری عورت کی اگر اس پہ نگاہ پڑے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے غریبان کا مسئلہ کہ کہتی ہیں کہ تنگ غریبان سے تکلیف ہوتی ہے, بعض اوقات تو بڑا کر لیتی ہیں, اب اس میں بعض اوقات جیسے جھاڑو وغیرہ دے رہی ہیں, جھکنے کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے. لہٰذا کسی اور عورت کی اس پہ نگاہ پڑ بھی جاتی ہے کھلے غریبان پر تو اس میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے. لیکن اب ایک اور اس میں چیز اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں حکم شرع ہے کہ جو عورتیں متقیہ ہوں, پرہیزگار ہوں, عورت کے حسن کی باتیں غیر مردوں کے سامنے جا کر نہ کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی فاسقہ ہے, فاجرہ ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے بیان کریں گی, جیسے کہ بعض عورتوں کی یہ بہت ہی بد عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کر آئیں گی پھر اپنے شوہر کو بیان کریں گے, ہائے ہائے اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت ہے, آنکھیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں, ناک اتنی پیاری ہے, ہونٹ اتنے خوبصورت, یعنی اپنے شوہر کو خواہ اس عورت کی طرف مائل کر دیتی ہیں. اب وہ شوہر کے دل میں پھر تمنا بیدار ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں, خدا نخواستہ. تو اس طریقے سے غیر مردوں کے سامنے جو عورت کے اوصاف ذکر کر سکتی ہو اس کے سامنے حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ عورت کو اپنا جسم ڈھک کر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی عورت ہاتھ کھولتی ہے اس کے ہاتھ کی خوبصورتی یا رنگت وغیرہ وہ کسی کے سامنے جا کر بیان کرے گی, تو ایسی عورتوں کے سامنے تو یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے کہ جیسے مردوں کے سامنے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے. اور بلکہ ایسی عورتوں کے ساتھ اگر شوہر منع کرے کہ تم ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو تو عورت پر واجب ہے کہ میل جول نہ رکھے. شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہا نے لکھا کہ اگر سالی, جس کو کہتے ہیں سالی, بیوی کی بہن, وہ فاسقہ ہے, فاجرہ ہے, اور وہ بیوی کو غلط لائن کی طرف لا سکتی ہے, بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈال سکتی ہے, یا بیوی کے اوصاف جا کے باہر بتائے تو شوہر اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک سکتا ہے. یہ قطع تعلق کرنے کی طرف نہیں آئے گا بلکہ جانب احتیاط اختیار کرنا پر محمول کیا جائے گا. اس لیے بعض اوقات خواتین کوئی توجہ نہیں کرتی ہیں, کوئی عورت محلے والی آتی ہے اس کے سامنے ایسے بیٹھ جاتی ہیں, جوان بچیوں کو سامنے بٹھا لیتی ہیں, وہ سب دیکھ کر پھر دوسرے غیر مردوں کے سامنے ذکر کرتی ہیں, اور یہ بات باہر جاتی ہے کہ اس گھر میں 3-4 لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے اوصاف ہیں.
اور یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس پہ والدین کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے جسم کو حتی الامکان دوسری عورتوں سے بھی چھپا کر رکھیں، اور جب یہ گمان ہو کہ وہ آپ کے جسم کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے یا اور محلے میں مختلف جگہ بیان کریں گی، اور آپ پردے میں رہنے کے باوجود گویا کہ سب کے سامنے منکشف ہو جائیں گی، تو پھر ایسی عورتوں سے تو واجب میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ اور آج کل یہ عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے، پہلے آ کے کریدتی ہیں، پورا پوسٹ مارٹم کریں گی، آنکھیں دیکھیں گی، کان دیکھیں گی، ناک دیکھیں گی، حتیٰ کہ دانت اور داڑھیں تک دیکھ لیتی ہیں۔ یہ ان کی آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ ایکس رے مشین سے زیادہ پاورفل طریقے سے اندر تک پورا جانچ لیتی ہیں، اور پھر جا کر مرچ مسالہ لگا کر، ہر ایک کے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر بہن برا بھی نہ مانے، اور پھر یہ مرچ مسالہ لگا کر دوسری عورتوں کو بتاتی ہیں، اور مردوں کو بتاتی ہیں، ان کے دل میں ان کو دیکھنے کی رغبت پیدا کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں پر خصوصی طور پر دیندار خواتین تو بہت توجہ فرمائیں، دیگر خواتین کو بھی توجہ رکھنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ جب گائے کے ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ قبرستان ہمارا یہاں کا فل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی دفن ہونے کے لیے پہنچے تو وہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں اس کے ماں باپ وغیرہ کی وہ قبر ہے، وہ کہتے ہیں تو ان کے بیچ میں قبر بنا دیتے ہیں، یا پھر ان کی قبر کے اوپر ایک قبر بنا دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہی ناجائز ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قبروں پہ چڑھے بغیر اور قبروں کے اندر مطلب ٹھوسا ٹھانسی کیے بغیر نئے مردے کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ یعنی، اور یہ جو گورکن وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کون سا مردہ کہاں دفن ہے، کہاں کتنی گنجائش ہے۔ بعض اوقات تو یہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں، میں کسی پرٹیکولر کسی گورکن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پرانی قبر ہوئی تو ہڈیاں نکال دیں اور دوسرے کو اس میں دفنا دیا۔ اس طرح معاملات یہ شرعاً جائز نہیں ہے، الگ قبرستان میں دفن ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب اگر کوئی سستی کرتا ہے کہ کون دور تک جائے، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ناجائز کر لو، حرام کر لو، لیکن کون دور تک جائے، دور جانے سے کتراتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی دور ہو جائے گا وہ، بھئی کون سا آپ نے روزانہ حاضری دینی ہے؟ سالہ سال سے رشتہ دار بیچارے مدفون ہیں، قبروں پہ جانے کی توفیق نہیں ملتی، زیادہ زیادہ 15 شعبان کو پہنچ جاتے ہیں، تو اتنی دور یا قریب دیکھنے کا کیا معاملہ؟ اصل تو ہے شریعت کو فالو کرنا۔ اگر آپ کا مردہ کہیں دور بھی مدفون ہے، آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، انشاءاللہ اسی قبر میں راحت ملے گی۔ اور پڑوس میں مردہ دفن ہو، نہ آپ ایصال ثواب کریں، نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، ویسے جا کے چاہے بیٹھ بھی جائیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اس طرح مطلب ناجائز عمل نہ کیا جائے۔ شہر سے باہر چاہے کہیں جانا پڑے، دور قبرستان جانا پڑے، صحیح قبر ہی بنوائیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے بنوا لی ہے تو اب مردہ نہ نکالیں، اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ Yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes
to describing Israel's treatment of the Palestinians when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organisations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organisations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid, just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? Why? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो कुछ सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।